ایک حکیم و دانا شخص ایک جاہل شخص کے گھر آیا۔ حکیم نے دیکھا کہ گھر بہت ہی عالیشان اور ہر چیز سے مزین ہے اور زمین پر فرش بھی قیمتی بچھا ہوا ہے، لیکن گھر والا نادان اور جاہل ہے اور علم کی الف بے سے بھی واقفیت نہیں رکھتا ہے۔ حکیم نے اس کے منہ پر تھوکا۔ جاہل و نادان نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ کتنا برا کیا۔ حکیم صاحب نے کہا، میرا یہ کام حکمت کی بنیاد پر تھا، کیونکہ لعاب دہن کو گھر کی پست ترین جگہ پر تھوکا جاتا ہے اور میں نے تمہارے گھر میں تم سے پست تر کسی کو نہیں پایا۔ نادان شخص نے حکیم صاحب کے عمل اور گفتگو سے عبرت حاصل کی اور جانا نادانی اور جہالت گھر میں رنگ و روغن کرنے سے نہیں جاتی بلکہ علم سے جاتی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ آرائف کی آیت نمبر 131 میں خدا فرماتا ہے ان کی اکثریت اس راز سے بے خبر ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، سورہ انعام کی آیت نمبر 11 میں ان کی اکثریت جہالت ہی سے کام لیتی ہے۔ بے جا توقعات جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118 خدا فرماتا ہے کہ جاہل مشرکین کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہم پر آیت کیوں نہیں نازل کرتا۔ ان کے پہلے والے بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کر چکے ہیں۔ ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں اور ہم نے تو اہل یقین کے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جاہلوں کی مثال دی ہے۔ امیر المومنین علی نے فرمایا، جاہلوں کے دل ان شکاری جانوروں کی طرح ہیں کہ طمع ان کو اپنی جگہ سے نکالتی ہے اور وہ شیطانی فریب کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، جہالت سے بڑھ کر کوئی فخر نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جہالت ہر چیز کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ مہدی عباسی بنی عباس کا تیسرا خلیفہ تھا اور اس کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا کہ جو انتہائی منحرف تھا اور خصوصاً امیر المومنین علی علیہ السلام سے کینہ اور عداوت رکھتا تھا۔ ایک دن وہ 7ویں عباسی خلیفہ مامون کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رات کو خواب میں علی علیہ السلام کو دیکھا، ہم ایک ساتھ چل رہے تھے تو راستے میں ایک تنگ پل آیا تو علی نے مجھے پل عبور کرنے کو کہا۔ میں نے علی سے کہا کہ آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کی بنسبت ہم امارت کے زیادہ لائق ہیں۔ تو انہوں نے میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ مامون نے کہا، تو انہوں نے تیرے سوال کے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ علی نے اور تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس نے کئی مرتبہ سلامن سلامن کہا۔ مامون نے کہا، خدا کی قسم علی نے تو تجھے اچھا جواب دیا۔ ابراہیم نے کہا، وہ کیسے؟ مامون نے کہا، علی نے تجھے جاہل اور نادان سمجھا اور انہوں نے تجھے جواب دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اپنے خاص بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 6، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ صرف انہیں سلام کہہ دیتے ہیں۔ علی نے تجھے جاہل سمجھا اور قرآن کی پیروی کرتے ہوئے تجھ جیسے جاہل سے بات کرنا مناسب ہی نہ سمجھا اور سلام کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ آرائف کی آیت نمبر 199 میں، اے رسول درگزر سے کام لیں، نیک کاموں کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، نادانی اور جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جہالت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ تاریکی میں لے جاتی ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھے تو مقام بصیرت اور نورانیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلط راستہ اختیار کرے اور جہالت کے تحت اپنے اعمال سر انجام دے تو وہ شخص گناہگار اور جہنمی ہے، اور اگر ایسے شخص کو صحیح راستے کی توفیق مل جائے اور وہ علم و معرفت سے مستفید ہو جائے تو ایسے شخص کو دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ جہالت کی جو بڑی چابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل پر خوش رہتا ہے
اور جاہل کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ جہالت کے باوجود اپنے آپ کو اہل علم تصور کرتا ہے۔ جاہل جب اپنے عیب کو دیکھتا ہے تو وہ پشیمان نہیں ہوتا، اور جب اسے کوئی نصیحت کی جائے تو اسے قبول نہیں کرتا۔ اگرچہ وہ اپنی جہالت سے مکمل طور پر واقف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غلطی کرتا ہے اور مسلسل لرزشوں کا شکار رہتا ہے۔